بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب اور انقلابی کتاب میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی دو گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ گروہ کہ جو نور ہدایت کو قبول کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، پھر دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت سے منہ پھیرا اور گمراہوں کے امام بنے۔ اللہ نے ان کے انجام کا بھی ذکر فرمایا۔ مسلمانوں کا گروہ وہ تھا کہ جو ظاہر اور باطن سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا۔ دوسرا گروہ کفار کا تھا جو کہ ظاہر اور باطن سے اللہ تعالیٰ کا منکر تھا۔ تب ان دو گروہوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا جو کہ ظاہر سے تو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے لیکن باطن میں یہ کفر رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اب وہ لوگ خود کو مومن کہہ رہے ہیں لیکن رب فرما رہا ہے کہ وہ مومن نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فقط ایمان کا اظہار مومن نہیں بناتا، بلکہ دل سے اسے تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، رسول کی جو ختم نبوت ہے، اسے تسلیم کرنا یہ مومن بناتا ہے۔ اقرارم باللسان کے ساتھ و تصدیقم بالقلب کی یہ شرط یہ بھی بہت ضروری ہے۔ زبان اور دل کی گواہی دیں گے تب جا کر ایمان قبول ہوگا۔ تو فرمایا رب نے جو کہ ان کے دل کی ہر کیفیت کو جانتا ہے اور اس کے سامنے ہر ایک چیز آیا ہے۔ رب نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی ظاہر سے اسلام کی طرفداری کر کے باطن میں بغض و حسد رکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنی جانوں کو، یعنی وہ اس گمان میں کہ ہم اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود اس دھوکے میں ہیں، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اور مومنین کے سامنے ان کی ساری چالیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وما یشعرون کہ انہیں اس چیز کا شعور تک نہیں ہے۔ پھر فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ ایک مرض ہوتا ہے جسمانی، اسی طرح سے ایک مرض نفسانی بھی ہوتا ہے، بغض، حسد اور تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا، کیونکہ اللہ جوں مسلمانوں کو عروج دے رہا تھا اور حضور کی شان دنیا کے سامنے عیاں ہو رہی تھی، تو یہ منافقین اندر سے اور بھی جل رہے تھے، ان کا حسد و تکبر اور زیادہ ہو رہا تھا۔ تو رب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ پھر انجام بیان فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اب ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو ان کا یہ جھوٹ بولنا، جو کہ خدا کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے، رسول کے ساتھ جھوٹ، مومنین کے ساتھ جھوٹ، خود اپنے نفس کے ساتھ جھوٹ، انہیں لے ڈوبا، کیونکہ یہ کام ہی فطرت کے خلاف کر رہے تھے۔ جو انہوں نے اختیار کیا کام، کتنا ہی برا فعل ہے، کتنا ہی برا کام ہے کسی کے ساتھ منافقانہ رویہ رکھنا۔ تو حضور نے تو فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسانوں میں سے بدترین شخص ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ ایک منہ کے ساتھ ملے، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے منہ کے ساتھ ملے۔ اس طرح سے ملنا، ایک کے ساتھ ملے تو اسی کا بن کے ملے، دوسرے کے ساتھ ملے تو اسی کا بن کے ملے۔ تو حضور نے فرمایا من شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہہ وہؤلاء بوجہہ، کہ دو چہروں والا شخص جو کچھ لوگوں کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور دوسرے کو کہتا ہے تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ لوگوں میں سے بدترین شخص ہے۔ اس کے بعد ان کی مزید کچھ صفات بیان کی تاکہ جو آج کے دور میں بھی منافقین ہیں ان کی پہچان بھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب امن کا کہا جاتا ہے کہ اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، یہ کام نہ کرو جو فساد کا باعث بن رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد والے نہیں ہیں، ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ رب نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار، یعنی کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جانا، کہیں ان کی ظاہر کی طرف نہ چلے جانا۔ فرمایا انہم هم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی منافقین کسی بھی طرح سے مصلح ہو ہی نہیں سکتے، ان کا کام ہی معاشرے میں بگاڑ کرنا ہے۔
تو خبردار جان جاؤ بے شک یہی فسادی ہیں، لیکن بدبختی اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم فساد کر رہے ہیں یا اصلاح۔ وہ اپنے فساد کو بھی اصلاح کا نام دے رہے ہیں، اس قدر ان کی عقلیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہو چکی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک جانور ہوتا ہے، وہ اس سے بھی پرے ہو گئے ہیں کہ جانور کو پھر بھی اگر کسی غلط کام سے روکا جائے تو وہ رک جاتا ہے، لیکن منافقین ایسے بدتر ہیں کہ جنہیں شعور بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، صحابہ کرام کا بھی ایمان کیسا تھا؟ جو کہ محبت رسول میں اس قدر وارفتہ تھے کہ ہر ایک صحابی وہ انتظار میں ہوتا کہ کسی طرح سے کہیں سے بھی کوئی حکم آئے اور ہم وہ حکم کریں، یعنی ہر وقت وہ حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہتے۔ ادب کا یہ مقام ہوتا کہ روایات میں آتا ہے، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کی مجلس میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تو صحابہ اس قدر عاجزی سے کھڑے ہوتے یا بیٹھے ہوئے ہوتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ لپک کر آپ کا گرتا ہوا پانی لے لے کر پیتے اور جسم کے ساتھ لگاتے۔ اگر کسی صحابی کو پانی نہ بھی مل پاتا تو دوسرے صحابی کے ہاتھ پر لگے ہوئے پانی کو وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگاتا اور اسے برکت حاصل کرتا۔ تو جب منافقین نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہم ایسا ایمان لائیں گے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اب ہم ایسا ایمان لائیں جیسا یہ بیوقوف لے کر آئے، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو انہوں نے بیوقوفانہ ایمان کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو رب نے کیا فرمایا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، مگر ان احمقوں کو، ان بے وقوفوں کو وہ علم بھی نہیں ہے کہ یہ کس قدر بے وقوف ہیں، کیونکہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو اس کے دل میں ایمان کا کیا کام؟ اور جو صحابہ کی دیوانگی کو، ان کی محبت کو، جو کہ معیار ایمان ہے، اگر کوئی بے وقوفی کے ساتھ تعبیر کرے تو اس سے بڑھ کر اور کون بے وقوف ہو سکتا ہے؟ تو یہ منافقوں کی کچھ بدعمالیاں تھیں جن کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد مزید کچھ ایسی بدعمالیاں ہیں، ان کے کرتوت ہیں جن کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ میں نے آغاز میں فرمایا تھا ان کی 13 صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ اس قدر بدبخت ہیں۔ تو چند ایک جو ہم نے نشانیاں ذکر کی، صفات ذکر کی، تو انشاءاللہ بقیہ جو صفات ہیں، جو رکوع کا آدھا حصہ ہے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو یہاں تک آج کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔